عمرے پہ گیا ہوا ایک پاکستانی اللہ سے رو رو کے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ رہا ہے، اور تبھی ایک صاحب آتے ہیں کہ اس کو اٹھا کے بھکاری بولنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو بتلاتے ہیں، جس کے اوپر بہت سے لوگوں نے ہمیں بھی وہ سینڈ کیا اور کہا کہ عادل صاحب بتائیں یہ کتنا ظلم ہے کہ ایک بندہ یہاں اللہ سے معافی مانگ رہا ہے اور اس کو اس طرح تنگ پریشان کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے کوئی کراچی کے صاحب ہیں جنہوں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی، اور اس کے بعد ہم نے سوچا کیوں نہ ہم بھی اس پہ بات کر لیں کہ انہوں نے جو زیادتی کی ہے، اس بھائی صاحب نے، یہ جو اینٹی نارکوٹکس کی ویڈیو بھی بناتے ہیں، وہ زیادتی ہے یا جس کو اٹھایا ہے وہ زیادتی کر رہا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کی ویڈیو ہم آپ کو ذرا دکھا دیں اگر آپ نے نہ دیکھی ہو، ویسے تو بڑی وائرل ویڈیو ہے اس وقت یہ، لیکن ذرا دیکھ لیجئے۔ یہ سعودیہ کے اندر آ کے جو ہے نا بھیک مانگ رہا ہے، یہ دیکھیں، آجا کھڑا ہو، آجا۔ کتنے دن ہوئے تیرے کو آئے ہوئے؟ کتنے دن ہو گئے؟ کتنے پیسے عمرے پر آیا نا؟ آپ میری بات سنو، 5-6 دن عمرے پر آئے ہوئے ہو، 2 یہ امین صاحب ہیں اور کراچی میں تو یہ بڑا شاندار کام کرتے ہیں۔ وہاں پہ یہ جو نشے کی لت میں مبتلا لوگ ہیں ان کو پکڑنا، اصلاحی اداروں میں بھیجنا، ایک اچھا کام کر رہے ہیں اور بڑے ایک فنی انداز میں کرتے ہیں، لوگوں کا دل بھی لگائے رکھتے ہیں۔ تو یہاں یہ عمرہ کے لیے آئے تھے، اور یا وزٹ کے لیے یا مقیم ہے، مجھے نہیں پتا ان کی پوری ڈیٹیل، لیکن انہوں نے اس بندے کو جو نومینیٹ کیا ہے نا، اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ لوگ کمنٹ کر رہے ہیں نا کہ یار وہ سندھی نہیں تمہیں آتی، سندھی میں جا کے دیکھو، وہ اللہ سے معافی میں، چلو سندھی نہ بھی آتی ہو بندے کو، یہ تو پتہ چل رہا ہے نا وہ اللہ کا نام لے رہا ہے اور رو رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے، تو اس کے اوپر ان بھائی صاحب کو بھلا کیا دقت ہو سکتی ہے؟ تو میرے عزیز دوستو، آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہ ایک مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، غالباً قبا اسٹریٹ ہے، اور اس میں ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے، نہ یہ مسجد ہے، نہ یہ مسجد کا کوئی احاطہ ہے، اور نہ یہ کوئی نماز کا وقت ہے، اور نہ ہی یہ ان کا کوئی اپنا غرفہ ہے جہاں پہ یہ نوافل ادا کر رہے ہوں۔ دراصل طریقے بدل گئے ہیں، اب لوگ چونکہ جان چکے ہیں وہ سیدھی سیدھی بھیک نہیں دیتے، اس لیے اب نت نئے طریقے مارکیٹ میں آ گئے ہیں، تو لہذا یہ بہت بہتر ہے کہ آپ سڑک میں بیٹھے ہوئے، سڑک کے درمیان اونچی اونچی روکے اپنے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کریں۔ یعنی پہلے تو یہ ہے نا کہ آپ عمرہ پر آتے ہیں اور پھر یہ کام یہ لوگ کرتے ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن کیا مطلب اب ٹائم آ گیا کہ اب دعا جو خاص اللہ اور بندے کا تعلق ہے وہ آپ ٹول استعمال کر رہے ہیں اپنی بھیک کے لیے کہ لوگ گزرتے ہوئے رحم کر کے پیسے دے جائیں، پکڑا جائیں۔ یعنی اس کا پھر ایڈوانس لیول اگلا کیا ہوگا کہ آپ کہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھ کے اور نماز میں زارو قطار رونا شروع کر دیں، اور پھر یہ توقع کریں کہ لوگ آپ کی خدمت کر کے جائیں کہ کتنا صالح آدمی ہے، کتنا رو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں کبھی بھی جسٹیفیکیشن ان کی نہیں ہو سکتی کہ آپ کہیں گے یار وہ رو تو رہا تھا، لیکن ادھر رونے کا کیا کام بھائی؟ اور رونا بندوں کے سامنے ہے یا رب کے سامنے ہے؟ یہ کوئی مسجد تھوڑی ہے جہاں پہ آپ رو رہے ہو اور چلو بندہ کہتا ہے کہ یار یہاں پہ تو یہ در ہے، یا روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کے رو رہے ہو یا کہیں خانہ کعبہ کو دیکھ کے رو رہے ہو۔ نیتوں کی بات نہیں کر رہا، نیت اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ایک عمل جو واضح طور پہ نظر آتا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے۔ ہمیں دراصل یہ لوگ نا کنفیوز کرتے ہیں، یہ لوگ کنفیوز کرتے ہیں کہ یہ بندہ مجھے اس کو پتہ بھی ہو کہ یہ فراڈ ہے یا دھوکہ ہے، لیکن پھر بھی یہ ہمیں پیسے دے کیونکہ اس کو لگے کہ یہ نہ دیے تو میں گنہگار نہ ہو جاؤں۔ یہی کام بچوں کے ذریعے کروایا جاتا ہے۔ اب بچے آتے ہیں کچھ چھوٹی سی ایک کاپی لے کے جس کے اندر 2-3 صفحے ہوتے ہیں ڈرائنگ کے، وہ کہتے ہیں سر یہ لیجئے، یہ لے لیجئے۔ بندہ کہتا ہے یار چھوٹا بچہ، چلو یار یہ لو 20 روپے لے لو۔ نہ میں بھیک نہیں لیتا سر، میں بھیک نہیں مانگتا، یہ اپنے پاس رکھیں، یہ آپ نے لینی تو لے۔ اب وہ روب بھی ڈالتا ہے اور وہ کاپی جو ہے بندہ کہتا ہے چلو بیٹا دے دو، کتنے کی؟ یہ 300 روپے کی۔ اس کی اصل قیمت 30 روپے سے زیادہ نہیں ہوتی، وہ آپ کو 300 کی بیچ کے ہنسی خوشی جا رہا ہوتا ہے 270 روپے کا چونا لگا کے، اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں بھیک نہیں مانگتا۔ دراصل اس کو سکھایا جا رہا ہے کہ آپ نے دھوکہ کیسے دینا ہے۔ وہ 300 کی کاپی جو بیچتا ہے پھر وہ 30,000 تک جائے گا، وہ 3 لاکھ تک بھی جائے گا، اور وہ فراڈ کرتے کرتے بڑے سٹیپس کی طرف جائے گا۔ کوئی غلط نہیں کیا امین صاحب نے، انہوں نے صرف ایکسپوز کیا ہے کہ یہ بھیک مانگنے کے جو نت نئے طریقے ہیں، اس سے کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عبادت اللہ کے لیے ہے، دعا اللہ سے کرنی ہے، لیکن اس کو اگر کوئی اپنی کمائی کا ذریعہ بناتا ہے تو وہ خلاف شرع بھی ہے، اخلاقی طور پہ بھی گری ہوئی حرکت ہے، اور بحیثیت پاکستانی اگر ہمارے ملک کا ہے تو پھر ہم تو اسے بھائی روکیں گے، ہم تو کہیں گے کہ بھائی تیری مہربانی یہ بدنامی والا کام بند کر دے، کیونکہ فرق پڑتا ہے بھائی، فرق پڑتا ہے۔ میرے ملک کا کوئی بندہ کہیں کام کرے تو مجھے فرق پڑتا ہے، اور اسی لیے وہ صرف اس کا مسئلہ نہیں ہے، وہ میرا مسئلہ بھی ہے، اور مجھے اپنے مسئلے کے لیے بولنا ہے۔